بیان فرمایا گیا بادروا بالصدقہ فإن البلاء لا يتخطاها، صدقہ دینے میں جلدی کرو اس لیے کہ مصیبت جو ہے نا وہ صدقے سے آگے نہیں بڑھ سکتی۔ کوئی مصیبت آنے والی ہے، جب بندہ صدقے کا اہتمام کرتا ہے، اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہے تو آنے والی مصیبت ٹال دی جاتی ہے۔ اور ایک روایت میں یہ بھی بیان فرمایا گیا ہے کہ صدقہ کرنے سے آدمی کی 70 بلائیں دور ہو جاتی ہیں، جو آنے والی جو بلائیں ہوتی ہیں وہ دور ہو جاتی ہیں، 70 بلائیں۔ آپ کو میں ایک حیرت انگیز واقعہ سناؤں۔ سعودی عرب میں ایک مصری عالم صاحب صدقے کی اہمیت اور فضائل پہ تقریر کر رہے تھے۔ وہاں ایک نوجوان مصری شخص بھی بیٹھا ہوا تھا۔ تقریر ختم ہو گئی تو وہ مصری شخص اپنا خود واقعہ اس نوجوان عالم سے بیان کرنے لگا۔ بڑا عجیب و غریب واقعہ ہے۔ وہ واقعہ یہ بیان کرنے لگا کہ اصل میں ہارٹ اٹیک کا مریض تھا، میں بہت سا علاج کیا، ڈاکٹروں کے پاس رجوع ہوا، لیکن میری طبیعت میں کچھ سدھار نہیں آ رہا تھا، اور ڈاکٹروں نے یہ کہا کہ اب تم لا علاج ہے، اب تمہارا علاج ہونے والا نہیں ہے۔ میں بہت پریشان ہو گیا، بالکل زندگی کی آخری سانسیں چل رہی ہیں۔ اپنے بچوں کو دیکھتا، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہیں تو میرے آنکھوں سے آنسو روا ہو جاتے، میرے بعد میرے بچوں کا کیا حال ہوگا۔ بعض لوگوں نے مجھے مشورہ یہ دیا کہ اب تمہارا علاج تو یہاں ہونے والا نہیں ہے، تمہارا علاج اگر کہیں ہو سکتا ہے تو وہ صرف امریکہ میں تمہارا علاج ہو سکتا ہے۔ چونکہ اللہ نے مجھے مال دیا تھا، پیسے دیے تھے، تو میں علاج کی غرض سے امریکہ پہنچا، تو وہاں ڈاکٹروں سے میں نے رجوع ہوا، تو ڈاکٹروں نے کہا کہ تمہارا مرض تو انتہائی خطرناک ہے، ایسا کرو کہ میں کچھ دوائیں تم کو تجویز کر دیتا ہوں، وہ دوائیں استعمال کرنا، شاید ہو سکتا ہے کہ اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے دے۔ وہ کچھ دوائیں لے کے جب واپس ہونے لگا تو ڈاکٹروں نے مجھ سے کہا دیکھو ہر 3 مہینے پر تم کو امریکہ آنا پڑے گا، آ کے بھی وہ چیک اپ کرانا پڑے گا۔ تو میں وہ دوائیں لے کے آیا اور اس کو کھاتا رہا، استعمال کرتا رہا، کچھ تھوڑا سا مجھے فائدہ ہوا، کچھ تھوڑا سا، لیکن پھر بھی زندگی کی آخری سانسیں چل رہی ہیں۔ ایک دن میرے دل میں خیال آیا اب تو میں زندگی سے راہ فرار اختیار کرنے والا ہوں، تو ان کے دل میں خیال آیا چلو گوشت کھا لیں، اب تو میں مرنے والا ہوں۔ اس ارادے سے وہ گوشت کی دکان پہ پہنچا اور قصاب ہے کہ گوشت کو کٹ کر رہا ہے، ایک برقع پوش خاتون بازو میں کھڑی ہوئی ہے، وہ اس قصاب کو دیکھ رہی ہے، اور وہ قصاب ہے کہ گوشت کاٹتے کاٹتے اوپر جب چربی آتی ہے گوشت کے اوپر، وہ نکال کے جب پھینک دیتا ہے تو وہ خاتون اس چربی کو اٹھا کے اپنی تھیلی میں ڈال لیتی۔ مجھے دیکھ کے حیرت ہو گئی، آخر یہ خاتون یہ حرکت کیوں کر رہی ہے؟ بہت دیر تک دیکھتا رہا، سوچتا رہا، آخر میں اپنی بہن کے پاس گیا، جا کے پوچھا بہن آخر تم یہ حرکت کیوں کر رہی ہو؟ تو بہن بتانے سے انکار کرتی۔ اس کے بعد جب میرا اصرار بڑھتا گیا تو وہ مجھ سے کہنے لگی اصل میں بات یہ ہے کہ میرے شوہر اس دنیا سے رخصت ہو گئے اور میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، 7 مہینے پورے ہو گئے، نہ میں گوشت کھائی نہ میرے بچے گوشت کھائے، اور میرے پاس پیسے نہیں ہیں گوشت خریدنے کے لیے۔ اس نیت سے میں آ کے قصاب کی دکان پہ کھڑی ہو گئی، اور میرے بچے چھوٹے چھوٹے بچے مجھ سے کہنے لگے امی جان آج ہم گوشت کھانا چاہتے ہیں، گوشت کھلائیے، گوشت کھلائیے، آج میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میں اس چربی کو لے جا کے ہانڈی میں ڈالوں گی، اس کا شوربہ بناؤں گی اور اپنے بچوں کو کھلاؤں گی۔ یہ سنا تو وہ مصری شخص کے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس کے بعد اس قصاب سے کہا دیکھ یہ میری بہن ہے، جب بھی یہ گوشت لینے کے لیے آئے تو جتنا بھی گوشت کا یہ مطالبہ کرے تو گوشت دے دینا، اس کے پیسے میں ادا کر دوں گا، اس کے پیسے۔ اس کے بعد اپنی بہن سے کہنے لگے دیکھ جب بھی تجھے گوشت کھانے کا تقاضا ہو، ضرورت پڑے تو میرے اس قصاب کی دکان پہ آ جانا اور گوشت لے کے چلے جانا، وہ پیسے میں ادا کروں گا۔ یہ کہہ کے میں اپنے گھر کو پہنچا تو میری زندگی میں تبدیلی آ گئی، میرا چہرہ کھل اٹھا،
جب گھر میں پہنچا تو بچوں نے مجھ سے کہا، چھوٹے چھوٹے بچوں نے، ابا جان آخر کیا بات ہے؟ آپ کا چہرہ کھل اٹھا ہے، آپ کا چہرہ تر و تازہ ہے، آخر قصہ کیا ہے؟ آپ تو ہمیشہ غمگین رہا کرتے تھے، چہرے پر رنج و غم کے آثار نمایاں تھے، اور ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ بیٹے میری زندگی کی آخری سانسیں چل رہی ہیں، میں چند دن کا مہمان ہوں، لیکن ابا جان آج آپ کا چہرہ کھل اٹھا ہے، آخر کیا بات ہے؟ میں نے بچوں کو بتانے سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد جب 3 مہینے مکمل ہو گئے، میں امریکہ پہنچا، وہاں پہنچ کے چیک اپ کرایا تو ڈاکٹر دیکھ کے حیران رہ گئے کہ مجھے کوئی مرض ہے ہی نہیں، کوئی مرض ہے ہی نہیں، دیکھ کے ڈاکٹر حیران رہ گئے۔ اس کے بعد ڈاکٹروں نے مجھ سے پوچھا، آخر تم کون سا نسخہ استعمال کر کے آئے ہو، کون سے ڈاکٹر کی دوائیں استعمال کر کے آئے ہو؟ اس موقع پر میں نے کہا، ڈاکٹروں سن لو، میں نے وہ نسخہ استعمال کیا ہے، میں نے اس ڈاکٹر کی دوائیں استعمال کی ہیں۔ آج سے 1400 سال پہلے دو جہاں کے سردار سید الاولین والآخرین محبوب رب العالمین سیدنا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، الصدقۃ ترد البلاء، صدقے سے بلائیں دور ہو جاتی ہیں۔ میں نے وہ نسخہ استعمال کیا، اس کی زندگی، اس کی وجہ سے میری زندگی میں تبدیلی آ گئی اور میرا مرض ختم ہو گیا۔ میرے دوستو اندازہ لگائیے اس واقعے سے، لا علاج بیماریوں کا حل صدقے کے ذریعے سے ہوتا ہے، لا علاج بیماریوں۔ آج ہم کرتے کیا ہیں میرے دوستو؟ بیمار ہو جاتے ہیں، پیسہ ہمارے پاس ہوتا ہے، لاکھوں کروڑوں روپے ہمارے پاس ہوتے ہیں، لیکن غریب آتا ہے، مسکین آتا ہے، محتاج آتا ہے، اللہ کا حوالہ دے کے آپ سے مانگتا ہے تو ہمارے جیب سے 20 روپے نہیں نکلتے، اس غریب کو دینے کے لیے 20 روپے نہیں نکلتے، لیکن ڈاکٹروں کے پاس ہم لاکھوں روپے خرچ کر دیتے ہیں، لیکن ہمارا علاج نہیں ہوتا۔ ہمارے پیسے ڈاکٹروں کی نظر ہو جا رہے ہیں، دواخانوں کی نظر ہو جا رہے ہیں، لیکن وہ پیسے ہیں کبھی ہم کسی غریب اور یتیم کو نہیں دیتے۔ ارے وہ مانگنے والا محتاج ہے، اللہ کا حوالہ دے کے مانگ رہا ہے، کبھی آیا ہے تو کچھ صدقہ کر دو، اللہ کے راستے میں خرچ کرو، آنے والی مصیبتیں جو ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے ٹال دیتے ہیں۔